انسان میں اصل چیز اخلاق ہے، خلق، اخلاق، بہترین کردار، ہنسمکھ ہونا، لوگوں کے ساتھ بہترین رویہ رکھنا، یہ اصل چیز ہے۔ اگر یہ کسی انسان میں نہیں ہے تو یہ جانور سے بدتر ہے، کیونکہ جانور کی تو لوگ گوشت کھا سکتے نا، انسان کی گوشت تو کھاتے نہیں۔ انسان میں تو اصل اخلاق ہے، اگر اس کے اخلاق بھی کام کے نہیں ہے تو اس کو اس سے فائدہ کیا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ان اثقل شیء یوضع فی میزان المؤمن یوم القیامت خلق حسن وان اللہ یبغض الفاحش البذی۔ امام ترمذی نے روایت نقل کیا، فرمایا کہ سب سے وزنی چیز جو انسان کے اخلاق میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رکھیں گے، خلق حسن، بہترین اخلاق، بہترین اچھے اخلاق۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ، اللہ بغض کرتے، اللہ ناپسند کرتے، الفاحش، وہ جو زبان سے بے حیائی کی باتیں کرتے، البذی، اور بد زبان آدمی، جو بد زبان ہوتے، جس کے زبان کی شر کی وجہ سے لوگ اسے دور بھاگتے، اس طرح بد زبان آدمی کو اور زبان سے بے حیائی کی باتیں کرنا، اس طرح آدمی کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے، اللہ اس سے بغض کرتے، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو اخلاق اصل چیز ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ اس حدیث کی تفسیر میں، اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اخلاق کیا چیز ہے؟ وہ طلاقۃ الوجہ، کشادت چہرہ، طلاقۃ الوجہ، کس سے ملتے ہیں تو ہنس کے ملنا، تبسم فرما کے ملنا، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ کس سے ملتے ہیں تو چہرے کے اوپر 12 بجے نہیں بجانا، خوشی کے ساتھ اچھے انداز سے ہنس کے ملنا، طلاقۃ الوجہ، وبذل المعروف، اور نیکی، اچھائیوں کو خرچ کرنا۔ آپ کے پاس کوئی اچھی چیز ہے، اچھی بات ہے، کوئی بھی خیر کی چیز کو کیا خرچ کرنا، وکف الاذی، اور برائی سے روکنا، برائی سے رکوانا، اور خود بن ہونا برائی سے، یہ اچھے اخلاق ہے۔ عبداللہ بن مبارک اس حدیث کی تشریح میں یہ فرماتے ہیں، اس لیے ایک بہترین اخلاق مسلمان و مومن کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیغمبر آپ اخلاق کے اعلیٰ معیار پر رکے ہیں، اعلیٰ اخلاق ہے آپ کے پاس، اچھے اخلاق ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اللہ نے بھیجا اس لیے کہ میں اخلاق کے اصول لوگوں کو سکھاؤں، اخلاق کے معیارات بتاؤں کہ اخلاق کیا چیز ہے۔ اور حتی عائشہ سے پوچھا گیا، کس نے پوچھا کہ مکہ کس چیز نے فتح کیا؟ حتی عائشہ نے فرمایا کہ قرآن نے اس کو فتح کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نے فتح کیا۔ اور واقعی اس دور کے انسان جب دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اخلاق ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ اسلام کے قریب آئے، دین کے قریب آئے۔ جو لوگ کچھ سنتے تھے کہ اللہ کے نبی اس طرح ہے، صحابہ اس طرح ہے، لیکن جب وہ قریب آ کے دیکھتے تھے کہ یہ تو بہت اخلاقی لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، ان کے اللہ کے ساتھ بہترین تعلق ہے، یہ تو اپنے درمیان شیر و شکر ہے، یہ تو انسانوں کے ساتھ محبت کرتے، لوگ قریب آتے تھے۔ سمامہ کا واقعہ ہے، امامی کے سردار ہیں، آتے ہیں، اور صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھ کر 3 دن اخلاق دیکھ کے وہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ اور اس طرح کے بہت سارے مکے کے اندر واقعات ہیں، مدینے کے اندر واقعات ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھ کر لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں، اور ایک مشہور بات ہے کہ نماز دن میں صرف 5 مرتبہ فرض ہے، 24 گھنٹے میں صرف 5 نمازیں ہیں، پھر آپ آزاد ہیں۔ روزہ سال میں ایک بار، صرف 1 مہینہ ہے اور 1 بار فرض ہے۔ حج عمر میں 1 بار فرض ہے۔ زکوٰۃ آپ کے اوپر سال میں 1 بار ہے، اگر صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے، اور آپ کے مال کے اوپر 1 سال گزر جائے تو تم جو ہے پھر زکوٰۃ دو۔ لیکن اخلاق 24 گھنٹے فرض ہے۔ آپ گھر کے اندر ہے، گھر سے باہر ہے، آپ کاروبار میں ہے، آپ دکان میں ہے، آپ پارلیمنٹ میں ہے، آپ کسی ادارے میں ٹیچر ہے، استاذ ہے، آپ شاگردوں کے ساتھ ہے، آپ دوستوں کے ساتھ ہے، کسی جگہ بھی ہو، اخلاق آپ کے اوپر فرض ہے کہ تم اخلاق کے دائرے میں رہو، اخلاق اپنائے۔
اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان اثقل شیء یوضع فی میزان المؤمن یوم القیامت خلق حسن، سب سے باری چیز جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک انسان کے نامہ اعمال میں رکھیں گے وہ بہترین اخلاق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبوی اخلاق نصیب فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بد اخلاقی سے، بد کرداری سے اللہ اس سے بچائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ۔